اب ایک اور جو ایشو ہے نا وہ ایڈمنسٹریٹو ایشو ہے اور وہ حکومتوں کو کنٹرول کرنا ہے کہ جب پیٹرول کی قیمت بڑھنے کے بعد ابھی ہم ٹرین کے کرایوں کا بھی آپ کو بڑھا دیتے ہیں, بڑھانے کا بتا دیتے ہیں کہ کتنے بڑھے ہیں. اچھا جی, پیٹرول کی قیمت بڑھنے کی وجہ سے ٹرین کے کرایوں میں بھی اضافہ ہوا ہے اور مال گاڑیوں کے کرایوں میں 20% اضافہ ہوا ہے. مال گاڑیوں میں کرایوں کا اضافے کا مطلب ہے گڈس ٹرانسپورٹیشن میں اضافہ اور قیمتوں میں براہ راست اضافہ. اچھا, اے سی والی گاڑیوں میں 10% اضافہ ہوا ہے اور سلیپرز جس کو کہتے ہیں, اور اکانومی کلاس جو ہوتی ہے اس میں 5% ہوا ہے. تو یہ سارا 5% اکانومی, اے سی والی سلیپر 10%, اور آپ نے کہا ہے فیول جیٹ کا ہم نے نہیں بتایا تھا. فیول جیٹ اس لیے بھی آپ کو بتانا ضروری ہے کیونکہ اس سے آپ خود ہی اندازہ لگا لیجئے کہ جہاز کے کرایوں کا پھر کیا حال ہوگا. ایئر لائن کے طیاروں کے لیے جیٹ فیول کی قیمت میں 156 روپے فی لیٹر 156 روپے کا صرف اضافہ ہوا ہے. حکومتوں کو اس میں کیا کرنا ہے؟ حکومتوں کو میک شور کرنا ہے کہ گڈس ٹرانسپورٹ, ظاہر ہے کرایہ تو بڑھائیں گے لیکن اوور چارجنگ نہ ہو. جو قیمتیں بڑھ رہی ہیں اشیاء خورونوش کی, اس میں سب داؤں نہ لگاتے پھریں, اسی تناسب سے قیمتیں بڑھیں. بہت بڑی بات یہ بھی ہے نا, یہ بھی ہمارے ہاں ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے. اور پرانی جو چیزیں ہیں وہ نئی قیمت پر بیچنا شروع نہ کر دیں. ویسے تو حکومت بھی اپیرنٹلی یہی کر رہی ہے. جو پریسیڈنٹ سیٹ ہو گیا ہے پیٹرول کے تھرو, واٹ ڈو یو ایکسپیکٹ؟ نادر نبیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ترجمان سندھ گورنمنٹ کے. اچھا نادر, سب سے پہلے تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. نادر, سب سے پہلے تو ہم اس بات پہ آ جاتے ہیں کہ عوام کے ساتھ تو یہ ہو گیا, پیٹرول سے ہی سٹارٹ کریں. اینڈ وی نو کہ جب پیٹرول سے بات شروع ہوتی ہے تو وہ ایبسلیوٹلی ہر چیز پہ جاتی ہے. مطلب ٹرانسپورٹیشن کی بھی ہم بات کر رہے ہیں, ہم روزمرہ کی کھانے پینے کی چیزوں پہ بھی بات کر لیں گے. لیکن ایز اے ریپرزینٹیو آف سندھ حکومت, آپ بتائیں حکومت اپنی طرف سے کوئی آسٹیریٹی میجر وچ از ریئلی the call of the moment right now, it is the demand of the moment right now, اپنی طرف سے بھی شروع کریں گے؟ آپ کوئی پریسیڈنٹ سیٹ کریں نا وفاق کے لیے, کچھ اناؤنسمنٹ کر کے کوئی پریسیڈنٹ سیٹ کریں گے آپ لوگ؟ جی بہت اچھا سوال ہے آپ کا, اور بالکل سندھ گورنمنٹ فیل کر رہی ہے جو پیٹرول بوم گرایا گیا ہے اس وقت عوام کے اوپر, اور پیپلز پارٹی نے آفیشیلی اسٹانس بھی دیا ہے کہ گورنمنٹ کو انسٹیڈ کے پیٹرولیم پرائسز انکریز کرتے, دے کوڈ ہیو ریڈیوسڈ the petroleum levy and other taxes that they have imposed on petroleum products. بہرحال اب کیونکہ اناؤنس ہو چکا ہے اور یہ بھی ہے کہ ان پالیسی کے ویک بائی ویک اس کو ریویو کیا جائے گا, تو وی ول ٹرائی آور بیسٹ کہ وفاقی حکومت کے ساتھ مل کر کوشش کریں کہ اگلا جو اناؤنسمنٹ ہوگا پرائسز کا, پیٹرولیم پرائسز کا, اس میں اگر کمی نہ بھی ہو. نادر, ابھی جو ہوئے پرائسز اوپر گئی ہیں, سوری کٹنگ یو آف دیئر, لیکن ابھی آپ لوگوں نے ٹرائی کیا تھا, ڈڈ یو ہیو دس کنورسیشن کہ آپ اپنی لیویز کم کریں اور مینیج کریں کسی طریقے سے؟ ہماری لیویز نہیں, وفاقی حکومت کی لیویز, بٹ وی ور ناٹ ٹیکن انٹو ڈسکشن وین دیز پرائسز ور بینگ انکریزڈ. اس کے جب اناؤنس ہو گیا کہ پرائس انکریز کی گئی تو ہماری جو پیپلز پارٹی کی جو اسپوکس پرسن ہے شازیہ مری صاحبہ, انہوں نے تو آفیشیلی اس کو کنڈیم کیا ہے کہ انکریز نہیں کرنی چاہیے. اب صوبائی سطح پہ آپ کیا کریں گے یہ بتائیے گا کہ صوبہ ایگزامپل سیٹ کر سکتا ہے. ظاہر ہے صوبے میں عوام, آپ کے بھی عوام متاثر ہو رہے ہیں, وفاق میں بھی ہو رہے ہیں, ہر صوبے میں ہو رہے ہیں. ہم کیا شروع کر سکتے ہیں کہ جو الاؤنسز ملتے ہیں, جو سرکاری پیٹرول کی کنزمپشن ہے, اس میں کچھ کمی کی جائے, اس میں کچھ کٹوتی ہو, ورک فرام ہوم کو انکریج کیا جائے, کوئی پریسیڈنٹ سیٹ کریں, کوئی رولز بنائیں, کچھ نئی چیزیں ہوں سامنے. بالکل, ورک فار ہوم از اے ویری گڈ آئیڈیا دیٹس بینگ ڈسکسڈ, اور اسپیشلی جو اسکولز ہیں سندھ کے اندر, ان کے اندر کنسیڈر کیا جا رہا ہے کہ جو کلاسز ہیں وہ آن لائن ان کو کنورٹ کیا جائے, تاکہ ایٹ لیسٹ جو اسکول آنے جانے میں جو پیٹرول اور ڈیزل خرچ ہوتا ہے اسپیشلی اسکول وینز وغیرہ کی, تو کم از کم وہ بچت کی جائے. اور باقی بہت اچھی تجویز ہے آپ کی کہ آسٹیریٹی میجرز گورنمنٹ کی طرف سے, سندھ گورنمنٹ کی طرف سے بھی ہونے چاہیے, تو آئی ایم شیور. اچھا, آپ باقی عوام کی طرف آ جاتے ہیں. ٹرانسپورٹرز آپ کو پتہ ہے پھر جب بھی ایسا موقع ملتا ہے نا, دس از این گولڈن اپرچونٹی فار آل دوز جو کہ ناجائز منافع خوری کرنا چاہتے ہیں. سو ٹرانسپورٹرز ہو گئے, گڈس ٹرانسپورٹرز ہو گئے, گروسریز والے ہو گئے, ہر شخص من مانی کرتا ہے, اپنی مرضی سے قیمتیں بڑھاتا ہے. واٹ از یور پلان, کس طرح اس کو کنٹرول کریں گے؟ جی پورا ایک گورنمنٹ کا ایک عملہ, ایک میکنزم آلریڈی موجود ہے, ایک پورا ایک ڈپارٹمنٹ ہمارا بیورو آف سپلائی اینڈ پرائسز, جو انشور کرتا ہے کہ ہورڈنگ نہیں کی جائے اور منافع خوری نہ کی جائے. اینڈ ڈی سیز جو ہیں ہمارے سندھ گورنمنٹ کے, دے ہیو بین انسٹرکٹیڈ ٹو انشور کہ جتنے بھی پیٹرول پمپس ہیں, اس کے علاوہ جو ٹرانسپورٹ کے جو جتنے بھی کمپنیز ہیں, وہ اس چیز کا فائدہ نہ اٹھائیں
کیونکہ اوبیسلی پیٹرولیم پرائسز تو آج سے انکریز کیے گئے ہیں, بٹ بالکل آپ نے درست فرمایا کہ ہورڈنگ کی وجہ سے اور منافع خوری کی وجہ سے انکریز جو آنا چاہیے اس سے زیادہ کوشش کرتے ہیں یہ لوگ کہ منافع خوری کی جائے. تو وہ ہمارا پورا ایک ڈپارٹمنٹ ایکٹیو ہے اور انشور کر رہا ہے کہ جتنا الاؤڈ ہوا ہے گورنمنٹ کی طرف سے ٹرانسپورٹ کی پرائسز انکریز کرنا, اوبیسلی بیکاز پیٹرولیم کی پرائسز اراؤنڈ 20% انکریز ہوئے ہیں, تو مور دین 20% جو ٹرانسپورٹرز ہیں ان کو انکریز نہیں کرنے چاہیے اپنے فیئرز, اینڈ وی ول انشور کہ وہ نہیں کریں گے, اسپیشلی کیونکہ اب عید ہاؤ بھی آر یو گوئنگ ٹو انشور دیٹ؟ وڈ یو آپ چھاپا ماریں گے, مطلب کیا کریں گے؟ جی ہمارا پورا ایک ڈپارٹمنٹ ہے, بیورو آف سپلائی اینڈ پرائسز, اس کا عملہ ہوتا ہے, ڈی سیز ہمارے ہوتے ہیں, اے سیز ہمارے ہوتے ہیں, یہ سارے فیلڈ پہ ہوتے ہیں, اینڈ یہ چھاپا بھی مارتے ہیں اور یہ ریویو بھی کرتے ہیں. اور سی ایم صاحب آپ نے خود دیکھا کہ پچھلے دنوں میں جو کراچی کے اندر الگ الگ جو مارکیٹس ہیں جیسے ایمپریس مارکیٹ, لی مارکیٹ, صدر میں خود انہوں نے دورہ کیا, انشور کیا کہ جو گورنمنٹ اپرووڈ ریٹس ہیں وہی چارج کیے جائیں کنزیومرز کو, اور اس سے زیادہ کنزیومر کے اوپر کوئی منافع خوری یا کوئی ایکسٹرا چارجز نہیں ان پہ امپلیمنٹ کیے جائیں. اینڈ وی آر ویری سیریس اباؤٹ دس, اسپیشلی کیونکہ رمضان کا مہینہ ہے, عید آنے والی ہے. عید میں آپ کو پتہ ہے تمام جو کراچی اور دیگر جو شہروں کے رہائشی ہیں وہ ٹریول کرتے ہیں, بسز کے ٹکٹس لیتے ہیں, ٹرین کے ٹکٹ لیتے ہیں, تو کسی کو بھی الاؤ نہیں کیا جائے گا کہ یہ پیٹرولیم کی جو پرائسز انکریز ہوئے ہیں. ایک اور بات آپ نے بھی کہا کہ اسکولز پہ بھی ظاہر ہے غور کیا جا رہا ہے, موسٹلی اسکولز نے آلریڈی فیصلہ کر بھی لیا ہے, شاید منڈے سے آن لائن جا رہے ہیں, لیکن ظاہر ہے کہ یونیفارمٹی تبھی آئے گی جب حکومت انسٹرکٹ کرے گی کہ تمام اسکولز آن لائن ہوں. تو اس پہ کیا غور کیا جا رہا ہے, نہیں کیا جا رہا ہے؟ پھر ایٹ دا سیم ٹائم جو سرکاری دفاتر ہیں ان میں ہفتے میں کتنے دن ورک فرام ہوم ہو سکتا ہے, نہیں ہو سکتا, اس پہ بھی ذرا روشنی ڈال دیجئے. اس پہ کب تک پالیسی مرتب ہو جائے گی آپ لوگوں کی اور طرف سے؟ انفورسمنٹ اس کی اسی طرح ہی ہوگی جس طرح کووڈ کے دنوں میں ہوئی تھی, وہاں جہاں یو ہیو ٹو کمپلائی بائی اٹ؟ جی بالکل, دیکھیں کووڈ میں آلریڈی ہم نے ایکسپیرینس کیا ہے ورک فرام ہوم, اینڈ جو سندھ گورنمنٹ آلریڈی بہت زیادہ ڈیجیٹائزیشن کی طرف بڑھ چکی ہے. تو آئی ایم شیور کیونکہ یہ آج ہی پرائسز انکریز کیے گئے ہیں پیٹرولیم کے, تو چیف منسٹر اینڈ دا کیبنٹ ول سیٹ اینڈ کنسیڈر آل دیز آپشنز وچ آر آن دا ٹیبل, کہ جو سرکاری دفاتر ہیں ان کو بھی اگر آن لائن اگر جتنا بھی کیا جا سکتا ہے, اوبیسلی کچھ چیزوں کے لیے تو اوبیسلی آفس جانا پڑتا ہے سرکاری عملے کو, بٹ جتنی چیزیں آن لائن کی جا سکتی ہیں تو اس کو امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے. اسپیشلی ابھی تو ورک فرام ہوم میں ہوم تو ہو لیکن ورک بھی چلتا رہے ساتھ ساتھ. جی عید کی چھٹیاں بھی آ رہی ہیں, تو ہو سکتا ہے کہ اس کو نہیں, ورک ختم نہیں ہوگا انشاءاللہ, اور عید کی چھٹیاں ویسے ہی آ رہی تھی اور وہ ویسے ہی اناؤنس ہونے والی تھی, نہ صرف اسکولوں کی مگر سرکاری دفاتر کی بھی. تو ہو سکتا ہے کہ اس میں جو چھٹیوں کے دن ہیں وہ مزید انکریز کیے جائیں اور کنورٹ کیا جائے ٹورڈز ورک فرام ہوم. ٹھیک ہے جی, بہت تھینک شکریہ. یو نادر نبیل گبول, ترجمان سندھ حکومت, اور ان سے ہم رابطے میں رہیں گے, ہم بات بھی کرتے رہیں گے. دیکھیں بات سمپل سی ہے, اینڈ آئی ہوپ یہ بات یہ بھی سن رہے ہوں اور بھی لوگ سن رہے ہوں, ہمیں ایکول کنٹریبیوشن چاہیے. جو اب ایک جنگ چھڑ گئی جی, ہر چیز مہنگی ہوگی, ہمارے ہاں بھی 20% پیٹرول مہنگا ہو گیا, عوام سفر کرے گی, اوبویسلی کرے گی. اب جتنے بھی کنٹرول سسٹمز لگا لیں, ڈپارٹمنٹس بنا لیں نا, دس ول ہیپن. We just don't want us to be the only ones suffering. مطلب اگر ساروں نے contribute کرنا ہے نا, تو people sitting at the top in leadership positions, جن کو petrol and all that, یہ ساری amenities ملتی ہیں, you need to show us that you are also contributing as much as that you expect کہ عوام کریں. جیسے مفتاح صاحب ابھی کہہ رہے تھے کہ ہماری بیوروکریٹس وغیرہ کو 700-600 لیٹر تیل ملتا ہے. سو اگر ہم کچھ اس پہ غور و خوض کر سکیں, ظاہر ہے کوئی نہیں کہہ رہا کہ بالکل ہی سارا کچھ ختم کر دیا جائے, اس میں سے کچھ پرسنٹیج فار دا ٹائم بینگ آپ ری ایڈجسٹ کر سکیں. پھر ایٹ دا سیم ٹائم جو اتنی فیول ہیوی گاڑیاں آپ لوگوں کے ساتھ چلتی ہیں, دا پروٹوکولز, ایک نہیں مطلب 6 گاڑیاں تو چل رہی ہوتی ہیں, ایٹ لیسٹ ہمیں یہ نظر تو نہ آئے, بڑی تکلیف دہ بات ہوتی ہے. یو نو دیز آر دا تھنگز وچ آر ویزیبل ٹو دا آئی, اینڈ لوگ یہ چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں, یہ لوگ چیزیں آبزرو کر رہے ہوتے ہیں, اور پرٹیکولرلی نوجوان جو ہے نا وہ چیزیں بڑا کلوزلی مانیٹر کرتے ہیں, اور پھر وہ سوال بھی کرتے ہیں اور بجا کرتے ہیں کہ بھئی آپ کیا کر رہے ہیں اور ہم سے کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. عبداللہ اس کے بعد پھر وہ ہورڈنگ ہوتی ہے, ذخیرہ اندوزی ہوتی ہے بعد میں چیزیں, کیونکہ اوبویسلی پتہ ہوتا ہے کہ چیزیں تو اب یہ مہنگی ہوں گی. مطلب ایک پوری ڈیمانڈ سپلائی کو کنٹرول کیا جاتا ہے, کیونکہ موقع ایسا ہے نا, یو ہیو ٹو میک شیور دس ڈزنٹ ہیپن. اچھا جی.